سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں نے یہ آڈیو جو ہے فرسٹ مکمل لازمی سننی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو پرانے ہوں گے، جو نیو آئے، وہ ہر بندہ ایک دفعہ یہ سنے، اس کے بعد اس کو سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر آسان سا شارٹ کٹ بتا دوں گا۔ اس آڈیو کے اندر میں کیا کچھ بتاؤں گا اور کیسے بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کیا ملے گا، اس کو سن لیں گے تو ایک تو ستاروں کی بندش، ایک جو میں نے ہورس کو بتایا وہ تو بتایا ہی، اس کے علاوہ اس کے اندر میں نے ستاروں کی بندش کا علاج، جادو کا علاج، ٹھیک ہے، اس کی نشانیاں، ذکر، ہر ایک چیز دی ہوئی ہے، کیسے کیسے ترتیب، اگر مبارک رنگ ہے وہ کیسے استعمال ہونا ہے، آج کا آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اسم اعظم ہے، ہر ایک چیز کی تفصیل دوں گا تاکہ آپ لوگ آنے والی اپنی زندگی کو بدل سکیں۔ یہ سٹارٹنگ کا 8 منٹ کا کلپ ہو سکتا ہے، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ اگر سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ سب سے پہلی بات، یہ جو میں ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوتا ہے ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو اس کی ایک مین نشانی بتانے لگا ہوں کہ کسی پر بھی اگر جادو ٹونا اس کو شک ہو تو وہ کسی کے پاس اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک نشانی اپنے اندر دیکھے۔ جو مرد حضرات ہیں وہ رات کو سوتے ہوئے تربکتے، یعنی جھٹکا تو نہیں لگتا، اور جو عورتیں ہیں ان کو جھٹکے کے ساتھ نیل کے نشان نہ پڑتے ہوں ٹانگوں پر۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اگر کاروبار میں بندش ہے اور مرد کو جھٹکا نہیں لگتا تو اپنے گھر کی عورتوں میں دیکھے گا، کیونکہ رزق میرا رب العزت کی ذات ہے، عورت کے نصیب کا دیتا ہے، تو کسی کے گھر کا اگر رزق ماننا ہو تو اس کی گھر کی عورتوں پر جادو کیا جاتا ہے، تو ان میں یہ نشانیاں موجود ہوں گی۔ اگر یہ ہو تو پھر اپنا علاج کروائیں، اس سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ میں نے جادو کے علاج کے لیے اینڈ میں دم دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں کروا سکتے وقتی طور پر وہ سنیں، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جادو کا علاج بھی ہوگا، وجود کی تکلیفیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اس کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر ساتھ کریں، کاروبار میں ترقی بھی ملے گی اور سارے معاملات آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں ہیں وہ ذکر میں شامل ہوں، دم نہ سنیں، صرف ذکر میں شامل ہوں اور باقی ساری چیزوں میں دعا میں شامل ہوں، اور اینڈ میں دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، بہت فرق پڑے گا آپ کو اس سے۔ اب بات کرتے ہیں آپ نے اپنا لکی کلر کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہر سٹار کی سٹارٹنگ کے اندر جو ہے ایک پکچر لگی، اس کو دھیان سے دیکھیں۔ جس بندے کے جو لکی کلر ہے، آپ نے وہ کلر کے دھاگے لے لینے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دھاگا اپنے ہاتھ پر باندھ لیں جس دن جو رنگ بتاتا ہوں، یا اس رنگ کا کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چیز، ان 3 کلر کا، 2 کا، 5 کا، جتنے کلر ہیں، کیونکہ گھوم کے وہی آئیں گے، ٹھیک ہے، اس سے باہر کوئی رنگ نہیں آئے گا۔ تو آج جیسے آپ کا کالا ہے تو اگلے دن کالا بھی ہو سکتا ہے، اگلے دن کالا ہفتے میں 4 بار آ سکتا ہے، تو اس طریقے سے آپ وہ دھاگے رکھیں، جس دن کا بتایا اس دن وہ دھاگا اپنے بازو پہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جو لکی نمبر بتاتا ہوں، اس لکی نمبر کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح فرسٹ ٹائم نماز کے بعد کوئی بھی کام جو ہے وہ اتنی تعداد میں کریں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کا لکی نمبر 5 ہے، تو آپ 5 بار جو ہے جب گھر سے باہر نکلیں تو 5 قدم چلیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر اپنے کام کو چلے جائیں، ٹھیک ہے، پہلے بھی بسم اللہ پڑھ لیں، بعد میں پڑھ لیں، تو وہ بسم اللہ کا مطلب شروع اللہ کے نام سے، تو نئے سرے سے ہر چیز شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی کام، اس کے علاوہ آپ کوئی چیز جو ہے وہ پانی کے گھونٹ 5 دفعہ پی لیں، کوئی ایک چیز جو ہے وہ 5 بار آپ کر لیں صبح فرسٹ ٹائم پہ، اس سے آپ کو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سٹار کا میں روزانہ کے حساب سے اسم اعظم بتاتا ہوں۔ فجر کے بعد جو اسم اعظم ہے وہ تو ویسے ہی پڑھا جائے گا، مگر جو دن کے وقت کا اسم اعظم ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اپنی انگلیوں پر آپ 41 بار گنیں گے، پڑھتے جائیں گے اور 41 بار گنیں گے۔ جیسے ہی 41 بار پورے ہو جائیں آپ گننا بند کر دیں گے، اس سے آگے آپ پڑھتے جائیں گے، جہاں پر آپ کو بھول جائے اس سے آگے پڑھیں، تو یہ لاتعداد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی کوئی تعداد نہیں ہوتی، مگر 41 بار سے کم پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کم سے کم بھی کوئی بھی لفظ بتایا جائے تو وہ 41 بار آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں، بھول جائے گا، وہ 41 بار سے اوپر ہو جائے گا، ایک آپ کو لفظ کا فائدہ بھی شروع ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کی لاتعداد بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر بندہ بھول جاتا ہے، تعداد گننا بند کر دو بھول جاؤ گے، تو 5 10 20 15 20 بار اوپر چلا جائے گا۔ یہ آپ دن میں کم سے کم فجر کے بعد فوری طور پر ایک دفعہ
जब फजर से फारिग हों, हर एक चीज़ से फारिग हो जाएं, उठ के कुछ खाएं पिएं, जो भी करें उसके बाद आप ये करें। 10-15-20 आधे घंटे मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप एक दफ़ा अपना इसमें आज़म पढ़ें। दिन के अंदर वैसे 3 बार पढ़ना सबसे अफजल होता है, कम से कम तो दिन के अंदर 3 बार पढ़ें, जैसे ही याद आए। अगर ना आए तो एक बार लाजमी पढ़ें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उससे भी आपको बड़ा फ़र्क पड़ेगा। याद रखें कि जादू टूने से, नज़र बद से बचना और अपने रब को याद करना ही ज़िंदगी को कामयाब करता है। तो उस चीज़ का, हर एक चीज़ का हल मैंने इस एक ही वीडियो के अंदर दे दिया है, ठीक है जी। अब अगर आपने आज के दिन ये ऑडियो सुन ली, अब आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आप ये ऑडियो नहीं सुनेंगे। ये मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, मेरे जो भी वीडियो आएगी उसके नीचे यहाँ पर, जहाँ पर तीर का निशान है, यहाँ पर लिखा होता है मोर के बटन पर जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपका हॉरोस्कोप के सारा शुरू है। अगर आपका बुर्ज जद्दी है तो डायरेक्ट जद्दी पे क्लिक करें, पूरी ऑडियो ख़त्म हो जाएगी, शुरू का भी ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट आप जद्दी पे चले जाएंगे। अपना हॉरोस्कोप सुने। अगर आपने दम सुनना है तो नीचे दम का है वो दबा लें, नहीं तो फिर अपना सुन लें और वीडियो बंद कर दें। इसके बाद आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड, 50 सेकंड या 2 मिनट का जो भी आपका हॉरोस्कोप होगा वो आप वो ही सुनेंगे। पूरी ऑडियो के अंदर ढूंढने की अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें ना, मोर पर क्लिक करेंगे तो नीचे सारे का सारा वो आगे स्टार्स आ गए हैं 12 के 12 और नीचे दम, आज का दम लिखा हुआ है। तो ये दम के अंदर बाकी दम भी है, उसके बाद जिक्र भी है आज का, ठीक है, जो अलहदा से किया जाता है, जो सिलसिलों के हिसाब से होता है, जो कि बहुत मोतबर होते हैं, उनके हिसाब से होता है बरकत के लिए, परेशानियों के लिए। वो जिक्र साथ अगर करना चाहें वो करें। उसके बाद अगर आपने दम नहीं सुनना तो कोशिश करें जिक्र ज़रूर करें। दुआ में शामिल होना है तो एंड में दुआ भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आप सुने, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपका जो है सारे का सारा टाइम बच जाएगा। ये एक दिन का आज का था, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपके स्टार्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज हमल स्टार एरियस की। कारोबार के मामला आपके कल से इंशाल्लाह बेहतर होंगे जी, अच्छा प्रॉफिट होगा। नौकरी पेशा हजरात के लिए एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं है। सेहत के मामला जो है वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ठीक है। घरेलू मामलात में छोटी मोटी बहस हो सकती है, इसको आम दिनों की तरह कहा जा सकता है। मिजाज आपका जो है नॉर्मल और खुश मिजाज दोनों रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है जी, इंशाल्लाह ताला अच्छा दिन गुजरेगा, हंसी मजाक होता रहेगा। आपका जो आज के दिन का मुबारक नंबर है वो 5 है। मुबारक रंग जो है वो सब्ज़ है। दुआओं की कबूलियत का वक्त आपका इशा की नमाज के बाद का है जी। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी जो है वो आप पढ़ेंगे 3-3 बार, और आपकी तादाद जो है, लफ्ज़ पहले सुन लें, वल है या लफ्ज़ हैं या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो या खालिको या मुतकब्बिरो या खालिको, ठीक है जी। तादाद होगी 1 तस्बीह। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार। ये फ़र्ज़ों के बाद, फजर के फ़र्ज़ों के बाद पढ़ा जाएगा। दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या समीओ या फत्ता हो, या समीओ या फत्ता हो। यह लातादाद पढ़ा जाएगा। लातादाद पढ़ने का तरीका ये है कि आप जब पढ़ना शुरू करेंगे दिन में कम से कम 2 से 3 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें। एक बार पढ़ने में लातादाद नहीं गिना जाता। दूसरा, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसकी गिनती शुरू करेंगे, 41 बार तक गिनती करते रहेंगे। उसके बाद पढ़ते जाएंगे और गिनना बंद कर देंगे। कम से कम भी 15-20 बार ऊपर जाकर आप पढ़ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि तब तक आपको गिनती भूल चुकी होगी। तो इसको लातादाद कहते हैं। 41 बार से कम पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता, ठीक है, और एक बार पढ़ा हुआ भी किसी काम का नहीं होता। दिन में 2-3-4 बार जब भी याद आए आप ये पढ़ें जी, ठीक है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर, स्टार है जी टॉरस। कारोबार के मामला जी आपके थोड़े से डाउन होंगे, पर परेशान ना होइएगा। कभी कभार ऐसे दिन आते हैं कि डाउन होते हैं, मगर अगले दिन मालिक उससे बेहतर कर्म कर देता है। ज़िंदगी तो रब ने गुजारने के लिए नेमतें देनी ही देनी है, तो अगर कभी नीचे आ जाए तो परेशान होने वाली बात नहीं होती। नौकरी पेशा हजरात के लिए आम दिन होगा। सेहत के मामला जो है वो ठीक है। घरेलू मामला भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ठीक हैं। छोटी मोटी बहस कोई ज़्यादा मसला नहीं है। मिजाज आपका जी नॉर्मल रहेगा ज़्यादातर। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन जो है कुछ ख़ास नहीं होगा। छोटी छोटी बात पर बहस हो सकती है जी। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो है वो बन रहा है 2। मुबारक रंग जो है वो आपका काला बन रहा है। दुआओं की कबूलियत का वक्त आपका माशाल्लाह फजर का टाइम है। आपकी आज की पढ़ाई फजर की नमाज के बाद सिर्फ़ एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे, या सलामो या सलामो। इसकी तादाद होगी जी 5 तस्बीहां।
505 بار اول آخر درود ابراہیمی جو ہے 3 بار پڑھا جائے گا۔ دن کے اندر چلتے پھرتے جو ہے وہ آپ پڑھیں گے یا وکیلو یا وکیلو، یہ لاتعداد پڑھا جائے گا۔ لاتعداد پڑھنے کا طریقہ، دن میں کم سے کم 3 سے 4 بار پڑھیں، ایک بار پڑھا ہوا لاتعداد میں نہیں آتا۔ اور جو ایک بار بھی پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھا جائے گا، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اس کو گنتے رہیں گے ہاتھ کی انگلیوں پہ، 41 بار جب ہو جائے گا تو پھر گننا چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر 15-20 بار آپ پڑھیں تاکہ آپ کو گنتی بھول جائے، تو تاکہ آپ کو یہ نہ یاد رہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے۔ 41 بار سے اوپر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بار آپ کا ہوگا، یہ لاتعداد کی طرح اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں جی برج جوزا سٹار جیمنی۔ کاروبار کے معاملات آپ کے نارمل ہیں، بہت اچھا رزلٹ تو نہیں ملے گا پر پھر بھی پروفیٹیبل ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن اچھا ہو سکتا ہے، خوشگوار رہے گا، دوست کچھ آ سکتے ہیں ملنے کے لیے۔ کام کا برڈن جو ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا فرق پڑے گا پر بہت زیادہ نہیں۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو موسمی اثرات ہو سکتے ہیں جی، ان چند دنوں کے اندر احتیاط کیجیے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی، مزاج آپ کا گرم بھی ہوگا، خاص طور پر پہلے ٹائم کے اوپر، اسے ذرا کنٹرول کریں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ لڑائی جھگڑا نہ کرنے کی کوشش کیجیے گا ورنہ اس کے اثرات پورے دن کے اوپر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی دن کے اندر نارمل رہے گا اور خوشگوار بھی ہوگا۔ محبت کا جو معاملات ہیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کے لیے آج کا دن کچھ خاص نہیں ہے، ایک عام دن ہوگا، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 5 بن رہا ہے جی۔ آپ کا جو رنگ بن رہا ہے مبارک رنگ وہ ہلکا نیلا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے جی۔ آپ کی آج کی پڑھائی اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا اللہ یا وہابو، یا اللہ یا وہابو، اس ترتیب سے پڑھا جائے گا، یا اللہ پہلے یا وہابو بعد میں۔ تو پہلی بار ہی صرف آپ نے پہلا لفظ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو ٹوٹل ایک تسبیح پڑھی جائے گی۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے جو پڑھیں گے وہ ہے یا علیو یا علیو، اس کی تعداد نہیں ہوتی، یا لاتعداد پڑھا جاتا ہے، دن میں 3-4 دفعہ آپ پڑھیں گے جی۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھا جائے گا، وضو ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، پر ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں گے اس طرح کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو 41 بار تک گنیں گے، 41 بار کے بعد آپ پڑھتے رہیں گے پر گننا بند کر دیں گے، تو یہ اس طریقے سے آپ کو 10-15 بار اوپر پڑھیں گے تو آپ کو گنتی بھول جائے گی کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے۔ اگر آپ کو یاد رہے تو اور پڑھیں مگر گنے نہیں، ٹھیک ہے، تو 15 نہیں تو 20 بار میں جا کے بھول جائے گی۔ تو اس طرح لاتعداد اس طرح ہوگا، 41 بار سے کم پڑھنے سے یا دن میں ایک بار پڑھنے سے، 41 بار بھی پڑھو مگر دن میں ایک بار پڑھنے سے اس کا رزلٹ نہیں ملتا، 2 سے 3 بار پڑھیں گے تو رزلٹ ملے گا جی۔ برج سرطان سٹار ہے جی کینسر۔ سب سے پہلے بات کریں گے کاروبار کی۔ کاروباری معاملات آپ کے جو ہیں الحمدللہ ٹھیک رہیں گے، پروفیٹیبل رہیں گے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے جو آج کا دن ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، کام والی جگہ پر فضول بحث یا عجیب قسم کا ماحول ہو سکتا ہے جو اکتانے والا ہو، گھبرائیے گا نہ، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ویسے تو ٹھیک ہیں، کوئی بڑا مسئلہ ہونے کے چانسز نہیں، چھوٹا موٹا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ گھریلو معاملات کے اندر آپ کی بحث ہوگی جی۔ مزاج آپ کا جو ہے وہ نارمل زیادہ رہے گا، اس کے بعد پھر گرم ہوگا اور سب سے کم جو ہے خوشگوار ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن تھوڑا سا پریشانی والا ہے، فضول چھوٹی چھوٹی بات پر بحث ہو سکتی ہے، برداشت کر کے دن نکالیے گا، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر بن رہا ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ سبز ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا وقت جو ہے فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی جو پڑھائی ہے اول آخر درود ابراہیمی، یہ صبح فجر کی نماز کے بعد کی بتا رہا ہوں جی۔ اول آخر درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے 11 بار، لفظ آپ 2 پڑھیں گے، یا خالق ہو یا رحمان ہو، یا خالق ہو یا رحمان ہو، ملا کر پڑھا جائے گا، اس کی 3 تسبیحیں مکمل کی جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا دن کا جو ہے لفظ ہے، لاتعداد پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ میں ہر ایک کے بارے میں بتاتا ہوں مگر آپ کو بھی بتا رہا ہوں، دھیان سے سن لیجئے گا۔ یہ لاتعداد پڑھا جائے گا۔ لاتعداد پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ لاتعداد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم بھی دن میں 3 سے 4 بار پڑھا جائے، ایک بار جو پڑھا جاتا ہے وہ گنا نہیں جاتا، اور جو ایک بار پڑھنا ہے وہ بھی کیسے ہوتا ہے
کہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو سٹارٹنگ میں گننا شروع کریں گے. 41 بار تک آپ گنیں گے. جب 41 مکمل ہو جائے گا اس کے بعد گننا آپ بند کر دیں گے. پھر اس کے بعد اوپر آپ پڑھتے جائیں گے. 5 7 10 بار 15 بار جب پڑھیں گے تو آپ کو بھول جائے گا کہ آپ نے کتنی بار ٹوٹل پڑھا ہے. تو یہ ہوتا ہے لاتعداد. 41 بار سے کم پڑھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور کم سے کم دن میں 3 4 بار پڑھیے گا. یعنی 41 بار سے اوپر جو ہے 3 4 بار پڑھیے گا. انشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. بات کرتے ہیں برج اسد. سٹار ہے جی لیو. کاروبار کے معاملات آج آپ کے کل سے بہتر رہیں گے اور بہتر ہوں گے. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جی. ہنسی خوشی میں دن گزر سکتا ہے. صحت کے معاملات ہلکے پھلکے خراب ہوں گے. گھریلو معاملات آج بھی کچھ آپ کے ٹھیک نہیں رہیں گے. مزاج آپ کا جو ہے وہ آج بھی تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے، اچھا رہے گا. آپ کا آج کے دن کا جو مبارک نمبر ہے وہ ہے جی 9. مبارک رنگ ہے جی کالا. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد کا. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 11 بار. لفظ ہے یا عظیمو یا غفورو، یا عظیمو یا غفورو. 3 تسمیاں کی جائیں گی یعنی 303 بار. دن کے اندر جو ہے آپ چلتے پھرتے جو پڑھیں گے لاتعداد جو پڑھیں گے وہ 2 لفظ ہیں، یا اولو یا آخرو، یا اولو یا آخرو. لاتعداد پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 41 بار کم سے کم پڑھیں گے. بغیر وضو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو میں ہو کر پڑھ سکتے ہیں، صرف پالید حالت میں نہیں پڑھ سکتے. باقی کسی بھی صورت میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور دن میں جب مرضی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کم سے کم 3 سے 4 بار پڑھیے گا. پڑھنے کا طریقہ یہ کہ آپ پڑھتے رہیں، جب سٹارٹ کریں تو گننا شروع کر دیں. 41 بار پر جب ہو جائے تو اس کے بعد آپ گننا بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ اس کے اوپر پڑھتے جائیں 2 4 5 10 15 20 بار کے اوپر جا کے آپ کو گنتی بھول جائے گی کہ آپ نے کتنی بار پڑھا ہے. تو اس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہو جائے گا اور کہ آپ کو گنتی بھول گئی. تو یہ لاتعداد میں گنا جاتا ہے. 41 بار سے کم پڑھا ہوا یا دن میں صرف 1 بار پڑھا ہوا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، اس کا کوئی فائدہ کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. دن میں 3 سے 4 بار کم سے کم لازمی پڑھیں، جو 41 بار میں نے بتایا نا طریقہ، اس طریقے سے. تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے جی. برج سنبلا. سٹار ہے جی ورگو. کاروبار کے معاملات آپ کے جو ہیں نارمل ہیں پر ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے ویسے تو عام دن ہے مگر مہمانوں کی آمد ہو سکتی ہے، دوست آ سکتے ہیں کام والی جگہ پر، اس کی وجہ سے فضول اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی کام والے کے ساتھ باقی معاملات آپ کے الحمدللہ ٹھیک رہیں گے. صحت کے معاملات آپ کے ٹھیک رہیں گے. گھریلو معاملات میں بحث ہوگی جی. آپ کا مزاج آج جو ہے تینوں ٹائپ کا رہے گا، گرم، نارمل اور خوشگوار. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے کچھ ٹھیک نہیں رہے گا. ہلکی پھلکی بحث ہوگی مگر انشاءاللہ زیادہ بڑی بحث نہیں ہوگی. آپ کوشش کیجئے گا کہ بات نہ بڑھے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ زیادہ مسئلہ آپ کی ہوئی بات پر ہی ہوگا، تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا. آپ کا آج کے دن کا جو لکی نمبر ہے وہ 10 ہے. مبارک رنگ جو ہے آپ کا بھی سیاہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ظہر کی نماز کے بعد کا ہے. برج میزان. سٹار ہے جی لیبرا. کاروبار کے معاملات الحمدللہ بہت اچھے رہیں گے، بہت اچھا پروفٹ ہوگا. نوکری پیشہ حضرات کے لیے بھی سیم کوئی نہ کوئی اچھی خوشخبری مل سکتی ہے آپ کو. سب کو تو نہیں یہ چیز ہوتی مگر کچھ پرسنٹ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آج پارٹنرشپ کی یا کام کی یا کسی چیز کی بہتری کی آفر کرے گا. تو اس کو اگنور نہ کیجیے گا، قبول کر لیجیے گا اور ہر چیز کو شک میں نہ ڈالیے گا. باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ. معذرت. صحت کے معاملات آپ کے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں. اسٹار سے تعلق رکھنے والی جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی صحت ہلکی پھلکی خراب ہوگی تھوڑی زیادہ، یعنی مردوں سے زیادہ ان کی خراب ہوگی. اپنی جو ہے لاپرواہی نہ کیجیے گا ورنہ زیادہ دن چارپائی پر رہنا پڑے گا. گھریلو معاملات کے اندر بحث ہوگی جی، اچھی بھلی ہوگی اور بہن بھائیوں میں زیادہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. مزاج جو ہے وہ آپ کا گرم اور نارمل زیادہ رہے گا. محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن ٹھیک ہے جی. اس معاملے کے اندر یہ سٹار لکی ہے، انشاءاللہ تعالی اچھا دن گزرے گا. آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر 7 ہے. مبارک رنگ نیلا ہے جی، گاڑھا نیلا. دعاؤں کی قبولیت کا وقت مغرب کی نماز کے بعد کا ہے. آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ فرضوں، سنت اور فرض کے درمیان یہ پڑھائی کریں گے.
3 लफ्ज़ हैं, ध्यान से सुन लीजिए। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी होगा 11 बार, तादाद एक तस्बीह है यानी 101 बार। लफ्ज़ है या अल्लाह, या अजीज़ो, या फत्ताहो, या अल्लाह, या अजीज़ो, या फत्ताहो, या अल्लाह, या अजीज़ो, या फत्ताहो। ये सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आप पढ़ेंगे जी, ठीक है। उसके बाद दिन के अंदर चलते फिरते जो है वो आप सिर्फ एक ही लफ्ज़ पढ़ेंगे, या वाहिदो, या वाहिदो। ये लातादाद पढ़ा जाएगा। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप दिन के अंदर 3-4 बार कम से कम पढ़ें, एक बार नहीं। और 3-4 बार भी जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है कि जब आपने पढ़ना शुरू करना है तो आपने गिनना शुरू कर देना है। जब 41 बार हो जाएगी तो उसके बाद आपने गिनना बंद कर देना है और आपने पढ़ते जाना है। जब 10-15 बार ऊपर हो जाएगा तो आपको गिनती भूल जाएगी, ठीक है जी। तो गिनती भूलने का मतलब ही लातादाद होगा। 41 बार से कम पढ़ा हुआ या दिन में एक बार पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता, उसके अंदर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह बताया वैसा करें, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा जी। अब बात करते हैं बुर्ज अकरब स्टार स्कॉर्पियो की। कारोबारी मामला तो आपके आज के दिन थोड़े से परेशानी वाले होंगे। नुकसान तो नहीं होगा मगर काम वाली जगह पर परेशानियां ज़रूर आएंगी। अपनी समझ बूझ से आप इंशाअल्लाह ताला उसे कवर कर लेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए भी सेम यही प्रॉब्लम आएगी। काम वाली जगह पर अजीबोगरीब किस्म की परेशानी बन सकती है, बहस हो सकती है, तो इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आप। सेहत के मामला जो हैं ज़्यादातर लोगों के ठीक हैं मगर कुछ % ऐसे लोग होंगे जिनकी सेहत ख़राब होगी और उसकी निशानी बता रहा हूँ, सीरियस प्रॉब्लम उनको होगी और उनकी निशानी बता रहा हूँ कि उनको वो मसला सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान होगा। अगर इस टाइम के दरमियान ना हो तो फिर इंशाल्लाह कुछ नहीं है, ठीक है। जिनको होगा उनको इसी टाइम के दौरान होगा। उसके अंदर उनको दिल वाली जगह पर तकलीफ़ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ वगैरह शुरू हो सकती हैं। 3 अलामतें बता रहा हूँ, इन तीनों में से कोई भी हो फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाइएगा। इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिएगा, बड़ा मसला होगा, ठीक है जी। घरेलू मामलात के अंदर कोई परेशानी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा, आम जैसा एक दिन होता है वैसे ही, और कोई चीज़ नहीं। मिजाज आपका जो है नॉर्मल और खुशगवार ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला आज रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन है, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं। छोटी मोटी बहस होगी, हंसी मजाक होगा, आज का दिन इस मामले में निकल जाएगा जी। आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो है वो 4 है। मुबारक रंग नीला है जी, गाढ़ा नीला। दुआओं की कबूलियत का वक्त फजर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई सुबह फजर की नमाज के बाद, फ़र्ज़ों के बाद आप पढ़ेंगे या बाकी या सबूरो, 2 लफ्ज़ हैं, या बाकी या सबूरो, या बाकी या सबूरो। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार और 3 तस्बीहां यानी 303 बार आप पढ़ेंगे। दिन के अंदर चलते फिरते आप पढ़ेंगे या गनीयो, या गनीयो। ये लातादाद पढ़ा जाएगा, लातादाद। और कम से कम दिन में 3 बार, 2-3-4 बार ज़रूर, 2 बल्कि नहीं 3-4 बार ज़रूर पढ़िएगा। इससे ज़्यादा पढ़ सके तो आपकी हिम्मत है, मगर 3 से 4 बार ज़रूर पढ़िएगा। और एक बार पढ़ने का तरीका ये है कि आपने जब शुरू करना है तो 41 बार तक गिनना है। 41 बार के बाद आपने गिनना बंद कर देना है, फिर पढ़ते जाना है। 10-15 बार के अंदर आपको भूल जाएगा कि आपने कितनी बार पढ़ा था। वहाँ आप छोड़ सकते हैं या उससे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। ये एक बार का होगा आपका जो लातादाद आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक बार दिन के अंदर पढ़ा हुआ और 41 बार से यानी 2, 4, 5, 10 बार पढ़ा हुआ उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, तो इसलिए इस तरीके से पढ़िएगा। अब बात करते हैं बुर्ज कौस, स्टार है जी सेगिटेरियस। कारोबार के मामलात आपके जो हैं आज के दिन के अंदर नॉर्मल रहेंगे। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है कुछ ख़ास नहीं होगा, एक आम दिन की तरह एक दिन होगा। सेहत के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह आपके ठीक रहेंगे। घरेलू मामलात भी आपके ठीक रहेंगे। छोटी मोटी हल्की फुल्की बहस हो सकती है, वो आम दिन की तरह इसको गिना जाता है। मिजाज जो है वो आपका नॉर्मल रहेगा, ज़्यादातर गर्म होगा दिन के अंदर, मगर यह है कि वो फौरी तौर पर या थोड़ी देर के अंदर ठीक हो जाएगा। और आप मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कुछ % ऐसे लोग होंगे जिनको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है, तो स्टार वाले लोग जो हैं इस चीज़ में उम्मीद रखें जी। आपको इस मामले के अंदर आज कुछ अच्छी बात मिलेगी, ठीक है जी। आपका आज के दिन का जो मुबारक नंबर बन रहा है वो 1 है। मुबारक रंग जो है वो जर्द है। आपकी दुआओं की कबूलियत का वक्त इशा की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई जो है आप फजर की नमाज के बाद जो पढ़ेंगे, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा जी 3-3 बार। और लफ्ज़ जो है वो एक ही है, या हकीमो, या हकीमो। 5 तस्बीहां की जाएंगी 505 बार, या फ़र्ज़ों के बाद पढ़ेंगे। दिन के अंदर
چلتے پھرتے آپ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ لاتعداد پڑھا جائے گا، کم سے کم دن میں 3-4 بار ضرور پڑھیے گا، 1 یا 2 بار پڑھنا کسی کام کا نہیں ہوتا، اور ایک بار جو آپ نے پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ گنتی کرنا شروع کر دیں گے، 41 بار پر جا کر گننا بند کر دیں گے، اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں گے، 10-15-20 بار کے بعد آپ کو گنتی بھول جائے گی، اس کے بعد جتنا مرضی پڑھیں یا چاہیں جب بھول جائیں اس وقت چھوڑ دیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ایک بار ہوگی، اس طرح پڑھیے گا، اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ دن کے اندر ایک بار پڑھا ہوا اور ہر بار تھوڑا تھوڑا پڑھا کسی کام نہیں آتا اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی؟ اب بات کرتے ہیں برج جدی اسٹار کیپریکون کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروباری معاملات کے۔ آج کے دن آپ کا کاروبار تھوڑا سا ٹھنڈا رہ سکتا ہے، زیادہ تر لوگوں کے کام جو ہیں نارمل رہیں گے، ٹھنڈے رہیں گے، مگر ہلکا پھلکا پروفٹ ہوگا، انشاءاللہ نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے آج کا دن جو ہے تھوڑا سا پریشانی والا ہوگا، عجیب بحث ہو سکتی ہے، لوگوں سے پرہیز کیجیے گا، ایسے آدمیوں سے آج کے دن آپ نے بہت زیادہ پرہیز کرنی ہے جو بحث کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر محسوس ہو کہ یہ بندہ بات کو گھما رہا ہے، زیادہ بڑھا رہا ہے، تو اس کو اگنور کر دے فوری طور پر، وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ لڑائی جھگڑے تک بات جا سکتی ہے، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ آپ کے ہلکے پھلکے خراب ہوں گے، موسمی اثرات آ سکتے ہیں، مگر وہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھریلو معاملات کے اندر جو ہے آپ کی ہلکی پھلکی بحث ہوگی اور یہ ایک نارمل میں گنی جاتی ہے، ویسے انشاءاللہ تعالی باقی معاملات پورے دن کے جو ہیں گھر کے ٹھیک رہیں گے۔ مزاج آپ کا نارمل اور خوشگوار زیادہ رہے گا، بیچ میں اکتایا ہوا اور گرم ہوگا، مگر آپ اسے انشاءاللہ اپنی عقل بوجھ سے سنبھال لیں گے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن جو ہے ایک نارمل دن ہے، کوئی خاص امپرومنٹ نہیں ہے جی۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے 8 ہے، مبارک رنگ جامنی ہے، اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت عصر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے 5 تسبیحیں کریں گے۔ سب سے پہلی تسبیح آپ کا ایک تسبیح کی جائے گی، پہلی تسبیح آپ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، دوسری تسبیح آپ کریں گے اللہ اکبر کی، تیسری تسبیح آپ کریں گے سبحان اللہ کی، چوتھی تسبیح آپ الحمدللہ کی، اور 5ویں تسبیح آپ ماشاءاللہ کی کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ کی 5 تسبیحیں ہوں گی۔ دن کے اندر آپ 2 لفظ پڑھیں گے، المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، یہ آپ کی جو 2 تسبیحیں دن والی اور یہ 5 تسبیحیں صبح فجر والی بہت کم نکلتی ہیں، مگر جس دن نکلتی ہیں اس دن بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے، اگنور نہ کیجیے گا، جو بتا رہا ہوں اس کو لازمی کیجیے گا۔ دن کے اندر آپ نے یہ لفظ پڑھنے ہیں کم سے کم 3 سے 4 بار، ٹھیک ہے؟ اور ایک بار آپ کیسے پڑھیں گے؟ المالکو یا وکیلو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ اس کو ساتھ ساتھ گننا شروع کر دیں گے، جب 41 بار پورا ہو جائے گا تو گننا بند کر دیں گے، اس کے بعد آپ پڑھتے جائیں گے، جب 41 بار سے اوپر آپ گننا بند کر دیں گے اور پڑھتے جائیں گے تو 5-7 بار 10 بار ہی پڑھنے سے آپ کو بھول جائے گا کہ آپ نے کتنی بار ٹوٹل پڑھا ہے، تو یہ ہوگا ایک بار، ٹھیک ہے جی؟ اس طریقے سے آپ نے دن میں 3-4 بار کم سے کم پڑھنا ہے۔ آپ وضو ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں، صرف پالیت صورت میں نہیں پڑھ سکتے اگر پالیت ہیں تو، ٹھیک ہے؟ اور دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ بات کرتے ہیں برج دلو اسٹار ایکوریس کی۔ سب سے پہلے بات کریں گے کاروباری معاملات کے اندر۔ کاروباری معاملات آپ کے جو ہیں آج کے دن بھی تھوڑے سے پریشانی والے ہوں گے، احتیاط کرنے کی آپ کو کچھ دن ضرورت ہے جی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے آج کا دن جو ہے ٹھیک رہے گا، الحمدللہ ایک نارمل دن گزرے گا آپ کا۔ صحت کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، گھریلو معاملات بھی آپ کے ٹھیک رہیں گے، صرف بہن بھائیوں میں بحث ہو سکتی ہے۔ مزاج جو ہے زیادہ تر آپ کا نارمل رہے گا، باقی خوشگوار ہوگا، گرم ہوگا مگر کم ہوگا۔ محبت کرنے والوں کے لیے آج کا دن اچھا ہے جی، اچھا دن گزرے گا، ہنسی خوشی میں گزرے گا انشاءاللہ۔ آپ کا آج کے دن کا مبارک نمبر جو ہے وہ 4 ہے، مبارک رنگ جو ہے وہ سبز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا فجر کی نماز کے بعد کا ہے۔ آپ کی آج کی پڑھائی فجر کی نماز کے بعد آپ پڑھیں گے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار، اور لفظ آپ پڑھیں گے یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، ایک ہی لفظ پڑھا جائے گا، اور اس کی آپ 5 تسبیحیں کریں گے، یعنی 500 بار 5 بار۔ دن کے اندر آپ چلتے پھرتے پڑھیں گے یا قدوسو یا عزیزو، یا قدوسو یا عزیزو، ٹھیک ہے جی؟ یہ لاتعداد پڑھا جائے گا۔ لاتعداد پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دن میں کم سے کم 4 سے 5 3 4 5 بار پڑھیں، اور ایک بار جو آپ پڑھا جائے گا وہ اس طریقے سے پڑھا جائے گا کہ آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو
गिनती साथ शुरू कर देंगे और गिनते गिनते जब 41 बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद गिनती करना बंद कर देंगे। उसके बाद पढ़ते जाएंगे, 5 7 बार 10 बार ऊपर 20 बार पढ़ेंगे तो आपको भूल जाएगा कि आपने कितनी बार पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दिन में 3 4 बार पढ़ना है कम से कम, क्योंकि एक बार पढ़ा और 41 बार से कम पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं होता, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। कम से कम दिन में 3 4 बार जरूर पढ़ें जी। बात करते हैं बुर्ज हौद। स्टार है जी पाइसेस। कारोबार के मामला तो आपके जो हैं इंशाल्लाह ताला आज के दिन से अच्छे होने शुरू हो जाएंगे जी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है। घबराएं ना, अल्लाह की ज़ात करम करेगी। नौकरी पेशा हजरात के लिए आज का दिन जो है, क्योंकि आज का दिन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। हर मामले के अंदर थोड़ा सा समझ बूझ के साथ गुजारिएगा और फजूल बहस में ना पड़िएगा किसी के साथ। कोशिश कीजिएगा गुस्सा ना कीजिएगा, आज आपको गुस्सा भी आएगा क्योंकि आपका मिजाज जो है वो गर्म आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। ख़ास तौर पर सुबह के वक्त आपके घरेलू मामलात के अंदर अगर बहस हो तो उस बहस को आपने इग्नोर करना है जितना ज़्यादा हो सकता है, बल्कि कोशिश करें कि कोई बात कर भी जाए तो आप ना करें। आज आपके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छा मौका मिल सकता है आपको। अगर आपने गुस्सा किया या ऐसे मामला घर से झगड़ कर काम के लिए निकले तो ज़हन में रखिएगा कि पूरा दिन मनूसत की तरह हो जाएगा और सारे मामला आपके ख़राब हो जाएंगे। सेहत आपकी ठीक रहेगी। घरेलू मामला के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, मिजाज आपका जो है वो नॉर्मल और गर्म ज़्यादा रहेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए आज का दिन एक आम दिन होगा, कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है ज़्यादातर लोगों के लिए कि साथ के उनका आज इस तरफ ध्यान ही ना हो। ख़ास तौर पर इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाले जो मर्द हैं वो इस चीज़ को इग्नोर करें क्योंकि आज उनके लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जी। ठीक है, आपका आज के दिन का मुबारक नंबर जो है 7 है, मुबारक रंग जामनी है। दुआओं की कबूलियत का वक्त जोहर की नमाज के बाद का है। आपकी आज की पढ़ाई अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 3 3 बार और एक तस्बीह आप पढ़ेंगे, सलामुन कौलुम मिन रब्बे रहीम, सलामुन कौलुम मिन रब्बे रहीम, सलामुन कौलुम मिन रब्बे रहीम। एक तस्बीह यानी 101 बार आप पढ़ेंगे। दिन के अंदर आप चलते फिरते जो है वो पढ़ेंगे या वारिसो, ये आप लातादाद पढ़ेंगे। लातादाद पढ़ने का तरीका कि कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें और एक बार जब आप पढ़ेंगे वो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो साथ ही गिनना शुरू कर देंगे। जब 41 बार पूरा हो जाएगा तो उसके बाद गिनती करना आप बंद कर देंगे। ठीक है जी, गिनती करना जब बंद कर देंगे पढ़ते रहेंगे साथ साथ तो 10 15 20 बार पढ़ने के बाद आपको भूल जाएगा कि आपने कितनी बार पढ़ा है। ये होता है लातादाद पढ़ने का तरीका कि 41 बार से ऊपर पढ़ा जाए एक बार के अंदर। तो इस तरीके से दिन के अंदर 3 से 4 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। ठीक है जी। जी जी, आप लोगों ने अपना हॉरोस्कोप सुन लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तसल्ली से मेरी हर बात हर पॉइंट को जरूर सुनिएगा, आपकी मेहरबानी। स्किप करने से आप अपनी जिंदगी का नुकसान करेंगे, अपने फायदों का नुकसान करेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? मेरे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे एक एक लफ्ज को बड़े आराम से सुनते हैं। अल्लाह उनको जिंदगी दे, परेशानियां खत्म करे। तो जो लोग सुनते हैं उनको फायदा भी होता है। आप लोग एक चीज क्या करेंगे, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। जिक्र हर रोज अलहदा होगा क्योंकि दिन के हिसाब से होगा। अब आप लोगों ने, जब मैं जिक्र करूंगा, जाहिर है अगर ज्यादातर लोग एक वक्त में वो सुनते हैं तो उसका फायदा क्या होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि अगर किसी जनाजे के अंदर 40 लोग शामिल हो जाएं तो इंसान बख्श दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि जब किसी के लिए 40 लोग मिलकर दुआ करते हैं तो उस बंदे की दुआ मेरा मालिक कबूल करके उसको बख्श देता है। तो अब मेरा तो माशाल्लाह इतना बड़ा चैनल है, यहाँ पर अगर आप लोग 500 700 1000 2000 3000 बंदा मिलकर आमीन कहते हैं, ठीक है, वीडियो के शुरू में ही, तो खुद सोचो कि पता नहीं किसकी आमीन की तो फैल मेरा रब तुम्हारी आमीन कबूल कर ले। पता नहीं किस गरीब की वो आंसू उसके निकल रहे हों उस वक्त और उसके दिल से ऐसी दुआ निकले, ऐसी आमीन निकले कि 1000 बंदे को मेरा मार, क्योंकि वो तो कादर मुतलक है, लाखों को पैदा करने वाला, एक दिन के अंदर लाखों को मारने वाला, लाखों के नसीब बदलने वाला, वो कादर मुतलक है। 2 4 5 हजार लोगों के नसीब बदलने में उसको क्या फर्क लगता है? तो अगर एक दफा आमीन अपने दिल से कह दो, तुम्हारे दिल से नहीं निकली, क्या पता है तुम्हारे दिल से निकली हो, मेरे रब ने कबूल ना की हो, किसी और के दिल की कबूल कर ली हो, तो एक की तोफैल करके हजारों की आमीन कबूल हो जाएगी।
اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اسی لیے کی جاتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ لنگر کے انتظام کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ لنگر کے بہانے آ کر ہماری آمین میں ملیں، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ محفلوں کا۔ اصل مقصد سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ رب کا ذکر کرنے کے بعد حاضر ہو کر پاک جگہ پر ہم لوگ آمین کہیں تاکہ ہمارا رب ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو روزانہ کے حساب سے ذکر بتاؤں گا، آپ کے ساتھ کروں گا، آپ لوگ میرے ساتھ وہ ذکر کریں گے۔ ذکر کرنے کے بعد میں دم کروں گا، آپ لوگوں کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے دم کس طریقے سے سننا ہے۔ دم کی بھی میں تفصیل دم کے ٹائم پہ بتاؤں گا، تو آپ لوگوں نے وہ دم سننا ہے انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے وجود کی بیماریاں، دباؤ، کاروبار میں ناکامی، ستاروں کی بندش، یہ ساری چیزوں کا علاج ہوگا۔ جادو کو بھی کم کرے گا، جادو کو 100% ختم نہیں کیا جا سکتا آن لائن دم سے، مگر یہ ہے کہ اس سے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثرات کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، انسان کی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو پہلے دن سے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ تو سیکنڈز کے بھی ہزار میں حصے کے اندر آپ کی دعا قبول کر کے زندگی بدل دیتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کا آج کے دن کا جو 12 کے 12 سٹارز کے لیے بہترین ذکر ہے وہ کریں گے، تو میرے ساتھ مل کر آپ یہ ذکر کریں گے۔ میں آپ کو پہلے تعداد بتاؤں گا اور پھر میں ذکر کروں گا، تو میرے ذکر کے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے ذکر کرنا ہے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں، کان میں ہینڈ فری لگائیں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ ہینڈ فری یوز کرے۔ جب یہ ہو اونچی آواز میں بھی سنیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی؟ تو سب چلیے اب آپ کا ذکر شروع کرتے ہیں آج کے دن کا۔ آج ہماری پڑھائی کے جو پہلے پڑھائی ہے اس کے 3 لفظ ہیں، یا غفورو، یا شکورو، یا رحمان۔ تعداد 33 بار کی، آپ چاہیں تو گنیں، نہ چاہیں تو نہ گنیں، کیونکہ میں گن رہا ہوتا ہوں تو میں مکمل اس تعداد کے مطابق ہی پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ ہی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو کوشش کریں کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، کیونکہ اسے ہی اجتماعی ذکر کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع ہوگا، ذوالجلال والاکرام پر مکمل ہوگا جی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا غفورو، یا شکورو، یا رحمان، 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 یا غفورو، یا شکور، یا رحمان، یا غفورو، یا شکورو، 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 یا رحمان، جل جلالہ۔ آج کی ہماری دوسری پڑھائی ہے یا حیو یا قیوم۔ لا تعداد پڑھا جائے گا، آپ نہیں گنیں گے، میرے ساتھ بس آپ ذکر کریں گے، جب میں مکمل کروں گا تو آپ بھی اینڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ شروع کریں گے، جل جلالہ پہ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حیو یا قیوم، 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 یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم 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 جل جلالہ۔ جی ہمارا ذکر مکمل ہو گیا، اب میں آپ لوگوں کو دم کروں گا۔ دم سے پہلے کچھ تفصیل سن لیجئے گا۔ اگر تو آپ کا کاروبار بند ہے، جسمانی تکالیف ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بندشیں ہیں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگوں کو جادو ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر رات کو سوتے وجود تربکتا ہے، تربکنا کہتے ہیں جھٹکا لگنے کو، ڈرتے ہو، کوئی بچی ہو، عورت ہے اور عمر 22 سال سے اوپر ہے تو ٹانگوں پر نیل کے نشان آتے ہیں، پٹ یعنی تھائی والی جگہ پر، 100% جادو ہے۔ پھر آپ لوگوں کا کام کم ہوگا، یعنی کہ جو جادو اس کے اثرات کم ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جادو باقاعدہ علاج کے بعد ہی ختم ہوتا ہے، دم سننے سے صرف ختم نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ 100% اس سے افاقہ ہوگا۔ 11 دن لگاتار دم سننا کم سے کم آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ روزانہ سنتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ روز نظر لگ جاتی ہے کسی حاسد کی، کوئی پتہ نہیں کوئی کس وقت کیا کر جاتا ہے، تو پہلے سٹیپ پر ہی اسے ختم کر لیا جائے تو زندگی میں کبھی مسائل نہیں آتے۔ تو اگر آپ جسمانی تکالیف کے لیے کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وجود میں تکلیف ہے، اس کے لیے دم سن رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے 21 دن تک چاول نہیں کھانے۔ پہلے دن جب دم شروع کریں گے اس سے لے کے 21 دن تک آپ چاول نہیں کھائیں گے، چاول کا ایک دانہ بھی نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کی پرہیز ہے۔ اگر آپ لوگوں کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگوں کی پرہیزیں زیادہ ہیں، یعنی اب بڑا گوشت استعمال نہیں کریں گے، ثابت مسور اور مسور کی دال، یہ میں نے اس کی تصویر لگا دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے، اب یہ استعمال نہیں کریں گے۔ قبرستان، ہاسپٹل، پیدائش والی جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی ہو یا پھر کہیں فوتگی ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگ نہیں جائیں گے، وہاں سے آیا ہوا کھانا نہیں کھائیں گے اور چاول نہیں کھائیں گے، یہ تمام چیزیں آپ کو بند ہوں گی، بازار کے سالن کی بھی پرہیز ہوگی۔ اور آپ نے جو دم ہے وہ 21 دن آپ نے بھی مکمل سننا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے، جادو والے مریضوں نے یہ پرہیز کی تو تقریباً 70% تک، 60-70% تک جادو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہوگی۔ اب آپ کا میں دم شروع کرتا ہوں۔ دم کا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ موبائل اپنے سیدھے کان کے ساتھ لگائیں گے، اگر آپ نے ہینڈ فری لگائی ہے تو ہینڈ فری بھی صرف سیدھے کان کے اندر لگے گی، ٹھیک ہے؟ جب میں موبائل میں پھونک ماروں گا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، صرف سننا ہے۔ جب موبائل میں پھونک ماروں گا تو آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور لاسٹ میں جہاں کہوں گا اور جیسے کہوں گا ویسے کرنا ہے۔ تو موبائل لگا لیں جی اپنے سیدھے کان کے ساتھ، دم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا 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 شافینا 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 ہادینا 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 معافینا 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 مرشدنا 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 رہبرنا 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 مولانا 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 محمد صاحب التاج والمعراج البراق والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداف البلاء والوباء والقحط والمرز والامداف البلاء والباء والقاتل المرز والامداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ، امداد کن یا رسول اللہ بسم اللہ،
اسمه مکتوب مرفوع مشہور کوشن فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسم مقدس وطن طاہر منور فی البیت والحرم شمس دہا بدر دجا صدر ونودا کافل ورا مصباح الظلم جمیل شیم شفیل منزب الجود والکرم واللہ واسمہ جبریل خاتم براک مرکاب المعراج سفرہ معراج السفر وفوق حضرت المنتہا مقامہ کعبہ حسین مطلوبہ والمطلوب مقصود المقصود موجودہ امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین نسل غریبین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین امداد من اسلف امداد کن یا اسلف اسم اللہ امداد کن یا اسلف اسم اللہ رائے تلاش کینا مراد المتقین شمس العالمین اسرائیل سال کینا مسلم مقربین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین محب الفقراء والغرباء والتمسکین امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسلام امداد من اسلف اسم اللہ سید ثقلین نبی الحرمین امام الوطن وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ کو سن رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن حسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین بالقاسم محمد ابن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من اللہ نور من اللہ نور من اللہ یلم تکون بنور جمالہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وسلم تسلیما 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 کثیرا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط یلطیف یفتح باسط اللہ الحسیب یا شافی الامراض یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا اللہ معافی یا اللہ شافی یا اللہ کافی سلام قول من رب العالمین یا شفیع رب اللہ تذرنی فرد وانت خیر الوارثین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک لنا یا مولا علی امداد کرو علی ولی یا اللہ مدد میری کرو یا رسول اللہ المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر یا کلندر یا فقیر یا مرشد تیرے نام کے دھیر نہ میل کا مرشد نہ میل کا پیر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ اب دروشی پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک ماریں اور اٹھ کر چکر لگائیں، تھوڑا سا چلیں، یعنی کہ فوری طور پر ابھی آپ کا وجود انشاءاللہ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو محسوس ہوگا جہاں پر بھی آپ کو تکلیف ہوگی وہ ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو کو پاز کروں گا تاکہ آپ لوگ یہ اپنا عمل مکمل کر لیں۔ تو آج سے آپ لوگوں کی پرہیز اب شروع ہے جی، اس دم کے بعد سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے نیت نہیں کی تو پھر پرہیز نہ کیجیے، اگر نیت کر لی ہے تو پرہیز لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بڑا کرم کرے گی۔ اب ہم دعا کریں گے، میں کچھ دیر کے لیے خاموش رہوں گا، آپ لوگ ایک دفعہ الحم شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے تو میری ملت کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا جو ہے مجھے عادت ہے پنجابی کے اندر کرنے کی، میں پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی کروں گا، کیونکہ اس کے اندر میرے دل کی آواز ہر ایک چیز شامل ہوگی۔ تو میرے ساتھ اگر کسی کو سمجھ نہ لگے تو آمین بولتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ دعا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
میرا سونیا مالکا خالقہ راز کا رب العزت جو میں کلام پڑھیا ہے میرے سنن والے نے کلام پڑھیا ہے میرے مالک تواڈے نام دا ذکر اذکار کیتا ہے سب تواڈی رضا مندگی واسطے تواڈی خشنودگی واسطے تواڈی بارگاہ عالیہ ہدیتن تحفتن آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ رب العزت دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ ہدیتن تحفتن آجزانہ طور تے غلامانہ طور تے پیش کرنے قبول و مقبول فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی توفیل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد صاحب والدہ صاحبہ بیویاں بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسے تمام آل اولاد دی روح پاک میں بخشو رب العزت ادا صحاب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 تن شہدائے کربلا دی روح پاک میں بخشو رب العزت ادا صحاب لیندے چھڑ دے دکھن پاڑ حافظ قاری عالم فاضل مست الست المسلمین والمسلمات المؤمنین والمؤمنات جو مسلمان مرد مسلمان عورت مومن مرد مومن عورت دریاواں دے وچ رڑ کے مر گیا جنگلاں چ رل کے مر گئے نے جنہاں دیاں نسلاں ختم ہو گئیاں نے کوئی ثواب پہنچان والا نہیں انہاں دی تمام دی روح پاک نو بخشو میرے مالک دا ثواب خصوصاً بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث سبحانی دی روح پاک نو بخشو میرے نال دعا دے وچ جننے لوگ شامل نے انہاں تمام دے مرشدان دین دی روح پاک نو بخشو رب العزت انہاں تمام دے توفیل کر کے ساڈے جنہ دے لواحقین فوت ہو چکے نے سسرال وچ ننیال وچ ددیال جڑے جڑے لواحقین فوت ہو چکے ہیں تمام دی روح پاک نو بخشو خصوصاً بالخصوص اگر کسی دے والدین فوت ہو گئے نے تے انہاں دی روح پاک نو بخشو اگر کسی دے والدین زندہ نے تے انہاں دے درجات بلند کرو انہاں دی توفیل کر کے میرے مالک بے شمار برکتاں عطا فرماؤ رب العزت جڑے فوت ہو چکے نے انہاں دے کولوں بتقاضا انسانیت جیڑیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئیاں نے جڑے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے میرے رب العزت تانوں اپنی ربوبیت دا واسطہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ میرے مالک تمام گناہ معاف فرما دیو آخرت دیاں منزلہ آسان فرماؤ انہاں دے ہر قسم دے گناہ انہاں دے معاف فرما دیو میرے مالک رب العزت جنیاں بچیاں میریاں ماواں بیٹیاں میریاں بہناں اے دعا سن رہیاں نے میرے نال شامل نے تمام دیاں پریشانیاں دور فرماؤ کسی دے رشتے نہیں ہو رہے تے میرے مالک اچھی جگہ تے رشتے کرواؤ اگر کراں دے وچ لڑائیاں نے تے رب العزت حضرت فاطمہ تو زہرا دا صدقہ کر کے انہاں دے گھراں دے وچ لڑائیاں ختم فرما دیو میاں بیوی نو آپس وچ مخلص رہن دی توفیق عطا فرماؤ رزق بے شمار عطا فرماؤ میریاں بچیاں دے نصیباں نو کھولو تاکہ انہاں دے خاوند انہاں دے بیٹے انہاں دے بھائی انہاں دے نصیباں دا بے شمار رزق لے کے آن اگر رب العزت کسی دے نصیب وچ دولت نہیں بھی ہے تے میرے مالک دنیاوی دولت بے شمار عطا فرماؤ تسی قادر مطلق ہو اسی غریب ماڑے ہیں میرے مالک تواڈے اگے صرف ہاتھ پھیلا سکنے ہیں اپنے محبوب دا صدقہ کر کے 5 تن پاک دا صدقہ کر کے ساڈیاں چولیاں دے وچ میرے مالک ساڈی ہر منگی ہوئی دعا جڑی ہے دے دیو میرے مالک کاروبار بے شمار ترقی عطا فرماؤ جڑے لوگ قرض دار نے میرے مالک انہاں نوں اتنا رزق دیو کہ وہ اپنا قرض دے سکن میرے مالک اگر اساں کسی کو قرض لینا ہے تو جس بندے کو اساں لینا ہے انہوں اتنا رزق دیو اور انہوں اس دل وچ رحم پاؤ کہ ساڈے وہ قرض ادا کرے میرے مالک پریشانیاں دور فرماؤ میرے مالک اگر میرے کسی سنن نالے دے باہر دے پیپر پھسے نے نہیں بن رہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے مالک اگر کوئی کاروبار ترقی کرنا چاہتا ہے میرے مالک کو دا وسیلہ بناؤ میرے رب العزت تسی مسبب الاسباب ہو رب العزت ساڈے ہر کام دے وچ اسباب پیدا کر دیو کہ آسانیاں ہو جان رب العزت میریاں کیتیاں ہوئیاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو رب العزت تانوں رب العالمین ہون دا واسطہ تواڈے محبوب دا رحمت للعالمین ہون دا واسطہ تانوں مدینے دیاں گلیاں دا واسطہ تواڈے پیارے محبوب دیاں سونیاں سونیاں تلیاں دا واسطہ میریاں دعاواں نو قبول و مقبول فرما لو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان آمین ثم آمین یا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد ما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے لاسٹ میں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ کمنٹ آمین کا بھی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے۔ نمبر 2، اگر آپ کی تکالیف دور ہوں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ آج کا دور ایسا ہے کہ لوگ میری زبان پر شاید یقین نہ کریں مگر آپ کے کیے ہوئے کمنٹ پر یقین 100% کریں گے۔ آپ کے ایک کمنٹ کی وجہ سے یقین کر کے کوئی بندہ جب دم سنے گا وہ شفا یاب ہوگا اور آپ کو اس کی جو ہے انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، لازمی یہ چیز کیجئے گا، آپ لوگوں کی سپورٹ کے سر پہ ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔